बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की वीडियो में हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे जो चीनी सदर ने अपनी फ़ौज को हमले के लिए तैयार रहने का जो हुक्म दिया है उसकी क्या वजह है, क्या प्लानिंग है, उस बारे में आपको बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जो भारत को मदद की ऑफ़र की है कि हम आपके साथ जंग लड़ेंगे और भारत ने रिजेक्ट की है, इसके पीछे क्या ड्रामा है, क्या हकीकत है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर आपको दो बड़ी खुशखबरियां देंगे। एक तो पाकिस्तान बरतानिया में फ़ौजी मशकों में, फ़ौजी एक्सरसाइजेज़ में, फ़ौजी मुकाबलों में दुनिया की नंबर 1 फ़ौज करार पाई है, उस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि IMF की रिपोर्ट आई है भारत के बारे में कि भारत किस कदर तबाह हो चुका है और अगले 2021 और 22 में इसका क्या हाल होने वाला है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग के खिताब से जो उन्होंने अपनी फोर्स से किया। चीनी सदर शी जिनपिंग गुज़िश्ता रोज़ गए थे हांगकांग की सरहद पे। इनका जो मुल्हिका सूबा है वॉन होंग, वहाँ पे इनकी एक मिलिट्री बेस है, गवांडो मिलिट्री बेस। वहाँ पे PLA जो इनकी फ़ौज है उसकी एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है मरीन कोर। उनसे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है, आप अपनी वफादारी शो करें, पूरी तैयारी कर लें, किसी भी वक्त जंग की, किसी भी वक्त हमला करने के लिए आप लोग तैयार रहें। अब ये खिताब उन्होंने क्यों किया? ये चीनी सदर का मिजाज ही नहीं बल्कि ये चीन का मिजाज ही नहीं है। हम आपसे बार बार कहते हैं चीन जंग तो क्या, चीन तो दुनिया के मामलात में भी नहीं बोलता, उसके बयानात भी सामने नहीं आते। वो तो सिर्फ ट्रेड करना जानता है, ट्रेड के लिए वो हर वक्त तैयार है कि आओ मेरे साथ ट्रेड की जंग लड़ो। अमेरिका को भी उसने हमेशा यही ऑफ़र दी। लेकिन अब वो कहते हैं, चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी यही बयान आया कि अमेरिका किसी भी सूरत हमारे साथ जंग करना चाहता है, हमें जंग में धकेलना चाहता है। और ये समझते हैं कि चीन तो सिर्फ ट्रेड कर रहा है, चीन ने कभी जंग की तैयारियां नहीं की। तो चीन को जब भी टेस्ट किया तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इससे बड़ी सुपर पावर दुनिया में और कोई भी नहीं है। ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि भारत के ख़िलाफ़ जंग करने को कहा है, लेकिन DNA ने डिटेल से बताया है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए भी है, ये जापान के लिए भी है, ये ताइवान के लिए भी है। अमेरिका और ताइवान जो इस वक्त कर रहे हैं, और ताइवान के मामले में चीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पे आप लोग मुदाखलत ना करें, यहाँ पे मुदाखलत से बाज रहें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जंग नहीं करना चाहते लेकिन इस मामले में हम जंग पे आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा जब वो सेंसिटिव है और ये जाके उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, भारत जो है वो ताइवान का नेशनल डे मना रहा है, अमेरिका उसको 3 तरह के मिसाइल सिस्टम दे रहा है, तो ये सिर्फ चीन को इश्तियाल दिला रहे हैं और ये जानते नहीं हैं, ख़ास तौर पर भारत। अमेरिका तो निकल जाएगा, मार पड़ेगी भारत को। फिर उसके बाद जो क्वाड हो रहा है, 4 ममालिक बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं कि चीन को किस तरह से फंसाना है, तो चीन खामोशी से नहीं बैठेगा, वो मुकाबला करना जानता है। अब जहां सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका को भी वार्निंग्स मिल रही हैं कि चीन के साथ जंग करने की गलती ना करना, ये ना सोचना कि हमेशा की तरह तुमने अपने इत्तेहादियों को लड़ाया है और तुम बचकर निकल गए हो। चीन तुम्हारा सैटेलाइट तक नहीं छोड़ेगा, उसे भी तबाह कर देगा, तुम्हारे पूरे मुल्क को वो जैम कर देगा, तो ये गलती कभी भी ना करना। तो ये अमेरिका को वार्निंग्स दी जा रही हैं, भारत तो छोड़ दें। तो द प्रिंट का कहना है कि भारत अब क्या करेगा जब चीन के सदर फौज को हुक्म दे रहे हैं कि आप हमले के लिए तैयार रहें। अब इन हालात में, ये कोई छोटी बात नहीं है, इन हालात में भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो क्वाड से मदद मांगेगा, क्या वो अमेरिका से मदद मांगेगा, या फिर वो हाइब्रिड वार लड़ेगा जिसका भारत माहिर है, यानी लोगों को आपस में लड़वाना, साजिशें करना, बगावती एलिमेंट्स को, गद्दार एलिमेंट्स को हवा देना, प्रोपेगेंडास करना, झूठ फैलाना। इसके बाद यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि अमेरिका की जो ऑफ़र जो माइक पोम्पियो ने दी कि हम भारत के साथ लड़ेंगे, भारत को हमने कहा है कि आप लड़ें, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, तो भारत ने इस ऑफ़र पर गौर क्यों नहीं किया? भारत ने ये ऑफ़र रिजेक्ट क्यों की?
اب اس حوالے سے جو ہماری ریسرچ ہے، پوری دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں، دو رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈرامہ ہے، امریکہ سے بیان دلوایا گیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر لڑیں گے، یعنی اس کو سپورٹ دیں گے، تاکہ چین جو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ جو امریکہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ نے آپ کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو بھارت دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس سے بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے کہ بھارت امریکہ کے آسرے پہ بیٹھا ہوا ہے، بھارت دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم اکیلے لڑیں گے، تو اس لیے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ تو یہ بیان صرف ڈرامہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری رائے یہ آ رہی ہے کہ بھارت جانتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کے کہنے پر یہ جنگ لڑی تو یہ امریکہ کے مفادات کی جنگ ہوگی، اور امریکہ نے جب بھی ایسی جنگیں کروائی ہیں اس میں امریکہ کے اتحادیوں کو بہت نقصان ہوا ہے، امریکہ اپنا مفاد نکال کر چلا جاتا ہے۔ تو بھارت جنگ لڑنا نہیں چاہتا، امریکہ اس پر پریشر ڈال رہا ہے کہ جنگ لڑو، پاکستان کے ساتھ بھی لڑو، چین کے ساتھ بھی لڑو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو بھارت نے جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ کی اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو چین اس وقت پوری طرح سے تیار ہے، حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، ایسے حالات کبھی ہسٹری میں پیدا ہی نہیں ہوئے جو آج حالات ہیں، جنگی حالات، خاص طور پہ ہمارے ریجن میں، پوری دنیا میں اس وقت جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو چین اس وقت پوری طرح سے تیار ہے، چین نے پاکستان کو بھی تیار رہنے کا کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، اور ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ بھی بار بار آرمی کو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ہماری تیاری پوری طرح سے مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے سارے بارڈرز پہ مکمل تیاری ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، فوج کے پروفیشنلزم کے لحاظ سے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، یہی جو ہم نے کہا ہائیبرڈ وار کا ماہر ہے بھارت، اندرونی جو مسئلے ہیں، جو باہر سے بیانات دیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے پاکستان کے خلاف، ایک تو وہ مسئلہ، دوسرا جو فرقہ واریت ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہے، پھر اس کے علاوہ جو دھرنا ہونے والا ہے، ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، جب عمران خان نے بیان دیا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد بھی 3-4 ایسے واقعات ہوئے تھے، ہم نے بولا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ خانہ جنگیاں کیوں کریٹ کی جاتی ہیں؟ اب دیکھیں، قطر نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب اور بحرین اور اسرائیل مل کر یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات ہو جائیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ لوگ سڑکوں پہ ہمارے خلاف آ جائیں، خانہ جنگی شروع ہو جائے، تب وہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو یہ چیز پاکستان میں کروائی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری فوج اس بات کو جانتی ہے، اور وہ اس کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو اب ملک میں دھرنا بھی ہونے والا ہے، فسادات بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا ہونے نہیں دیں گے، ہم صرف حکومت کے ایک آرڈر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم آئین کے پابند ہیں، آئین کے مطابق حکومت ہمیں آرڈر دے گی اور ہم اس طرح کے فسادات کو روکیں گے۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر، جو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ برطانیہ میں رائل ملٹری اکیڈمی میں ایک بار پھر ہر سال کی طرح فوجی مقابلے ہوئے ہیں، فوجی مشقیں ہوئی ہیں، اور پوری دنیا کی فوجوں نے شرکت کی ہے۔ اس کو انٹرنیشنل ملٹری ڈرل کمپٹیشن کہا جاتا ہے، اور پاکستانی فوج نے بھی اس میں شرکت کی ہے، اور مسلسل تیسری بار پاکستانی فوج نے یہ مقابلے جیتے ہیں، اور پوری دنیا میں نمبر 1 قرار پائی ہے ہماری فوج۔ مسلسل 3 سالوں سے ہماری فوج نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اس میں کسی امریکہ کا، کسی بھارت کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ تو تربیت کی بیس پہ دیکھا جائے تو پاکستانی فوج جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی فوج اور برٹش آرمی جو ہیں وہ ایک جیسی لگتی ہیں۔ اب جو برٹش سیکیورٹی تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ، اس کو روسی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کو اس بات پر بہت زیادہ تشویش ہے کہ پاکستانی فوج اور برٹش آرمی جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں، اور امریکہ نے جو برٹش آرمی کے جو بڑے بڑے سینئر آفیسرز ہیں ان سے اس تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستانی فوج سے دور رہیں۔ روسی کا کہنا ہے کہ دونوں فوجیں جو ہیں وہ اسٹریٹجیکلی مل کر کام کر رہی ہیں، افغانستان میں بھی دونوں فوج نے مل کر کام کیا ہے،
اور پھر برٹش آرمی نے آپریشن ضرب عضب میں پاکستان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور برٹش آرمی اس چیز پر حیران تھی کہ فاٹا جیسے علاقے جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں، یہاں پر پاکستانی فوج نے کیسے کامیابی حاصل کی، کیونکہ جو برٹش حکومت تھی جب ہندوستان میں تو وہ ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب بھی ساری دنیا کی جو فوجیں ہیں وہ مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو آپریشن ضرب عضب میں برٹش آرمی نے پاکستانی فوج سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ امریکہ کا ماننا ہے، اور امریکہ کو یہ تفتیش ہے کہ دونوں آرمیز میں اسٹریٹجیکلی کام ہو رہا ہے، اور ان کے بڑے سٹرونگ ٹائز ہیں، اور یہاں تک کہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، تو امریکہ کو اس چیز کی تکلیف ہے۔ اب آخر میں ہم نے آپ کو IMF کی رپورٹ بتانی تھی جو انہوں نے بھارت کے بارے میں شائع کی، لیکن ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بولیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارا جو ایک ایم ہے، ہمارے جو میسیجز ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ نالج، یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔